سے محبت، ان سے عشق، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری آئینی قانونی ایک ہماری حیثیت یہ فرض ہے۔ اور آج عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم محبت تو کرتے ہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، مگر ہم اپنے رویے، اپنے اعمال، اپنی زندگی کا بھی ایک جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں سنتیں کتنی موجود ہیں اور کتنی موجود نہیں ہیں، کیونکہ ہم سے جہاں وہاں پر سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کا بھی ہوگا۔ جیسے قرآن میں آل عمران میں آتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیجیے۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے۔ تو دیکھیں، جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ہیومن سائیکالوجی یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی میں موجود اپنے اعمال کا بھی ساتھ ہی ساتھ جائزہ لیتے رہیں کہ ہم اپنی زندگی میں سنتوں کو کتنا داخل کرتے ہیں۔ دیکھیں، سنت کی دو اقسام ہیں۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک کا پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت عادت اور سنت عبادت۔ سنت عبادت تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ عبادت کی سنت ہے، جو کہ ہم نماز میں بھی سنت پڑھتے ہیں اور نوافل ہیں، یا جیسے حج کے مناسک تک جو ہے زکوٰۃ کا طریقہ، یہ سب جو یعنی عبادت کا جو بھی طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا اور ان کے مطابق جو ہم عمل کرتے ہیں تو وہ تو سنت عبادت ہے۔ سنت عادت وہ ہوتی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ میں ابھی آنے سے کچھ دیر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ان کا چہرہ مبارک، ان کا حلیہ مبارک جو کہ ام معبد نے پیش کیا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا، جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا، تو میں وہ پڑھتے پڑھتے آئی تھی اور میرا دل چاہا کہ اتنی خوبصورت محفل میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کیفیت تھی، جو ان کی فزیک تھی، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے میں بات کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں مبارک لمبی لمبی تھی، ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت، اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ موٹی موٹی بڑی بڑی جو خوبصورت جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ، ان کا سر مبارک متوازن، بہت متوازن، ان کا کھلتا ہوا رنگ تھا، ایسا رنگ اور ایسا چہرہ کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم ان کو دیکھتے تھے ہمیں لگتا تھا کہ جیسے کوئی چاند اتر آیا ہے۔ ان کے چہرہ مبارک پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ان کو دیکھا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہ دیکھی ہو۔ ان کی داڑھی گھنی داڑھی تھی، ان کے ہاتھ پاؤں بھرے بھرے تھے، ان کا جسم متوازن تھا، یعنی کہ ایک سلم باڈی تھی۔ اسی طرح سے ان کی جو چلنے کی کیفیت تھی وہ ایسی تھی کہ جیسے وہ گھاٹی پر سے کوئی اتر ہے، یعنی وہ آرام آرام سے قدم رکھتے تھے، اس طرح سے ان کی چال تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی مخاطب ہوتے تو وہ ان کی طرف پورا متوجہ ہو کے بات سنتے تھے اور ان کو پورا ایک اٹینڈنس دیتے تھے کہ پوری بات، جیسے آج کل آپ دیکھیں نا، اب اس میں ہم ذرا یہ دیکھتے جائیں کہ آپ آج دیکھیں کہ جو موبائل ایڈکشن کے لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ کانوں میں لگا کے اور کوئی بات کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں کیا بات ہو رہی ہے، بعض اوقات کوئی کچھ استفسار کیا جا رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں کیا پوچھا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ اسٹائل تھا کہ ہم سے جب کوئی بات کرتا تو فوراً مڑ کے جواب دیا کرتے تھے اور بڑے غور سے ان کی بات سنا کرتے تھے۔ مزہ آ رہا ہے مجھے پرسنلی، مجھے یہ بتاتے ہوئے میں نے فرسٹ ٹائم شاید ایسی کوئی ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ان کی فزیکل جو ان کی کیفیت تھی نا، ان کے بارے میں اتنا ڈیٹیل میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں الحمدللہ۔ اچھا، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے آج تک ان سے زیادہ خوبصورت انسان کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت انس بھی یہی روایت کرتے ہیں کہ ان کے بال میانہ تھے، گھنگریالے نہیں تھے، نہ ہی کوئی بہت لٹکے ہوئے تھے، اور میانہ تھے، یعنی کہ بڑے خوبصورت سے ان کے بال تھے۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت، اتنے شاندار، اور چہرے پہ ایک نرمی، ایک محبت، ایک مسکراہٹ کا عالم، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور ایک وقت آئے گا، اچھا ہم سب اس دنیا میں ہوتے ہیں تو کیونکہ ہمارا کنیکشن ہے نا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ہمیں وہ یاد آتے ہیں۔ اور ایک وقت آئے گا، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، پھر دوبارہ جب زندہ ہوں گے اور حساب کتاب سے بھگت کر جب ہم جائیں گے، تو حوض کوثر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ اتنی خوبصورت وہ ہماری مہمان نوازی کریں گے، اور ہر امتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ چڑھ چک لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دنیا میں جنت کی کیاریاں کہاں؟ ریاض الجنت کا تو ہم سنتے ہی ہیں، مگر یہ حدیث شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اس دنیا میں جنت کی کیاریاں کہاں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا کہ جو ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں وہ اس دنیا میں جنت کی کیاریاں ہی تو ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ ابھی ہم کہاں بیٹھے؟ جنت کی کیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑی خوبصورت بات جو کہ ہمیں سننے کو ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب جو ہے میں آپ کو مختصراً تھوڑا سا ان کے اخلاق اور ان کے کردار کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات، معمولات، طرز عمل، وہ جو ہے نا، کیونکہ دیکھیں ہم امتی ہیں اور امتی ہونا ایک بہت بڑا منصب ہے۔ اس منصب کا سوال بھی ہوگا، اس منصب کی جواب داری بھی ہے، اور امتی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے، کر کے گئے، بتا کر گئے، وہ ہم اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آپ دیکھیں کہ جو سنت ہوتی ہے یا حدیث جو ہوتی ہے وہ صرف کسی ایک خاص عمل کا نام نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک خاص مزاج نبوت کا نام جو ہے نا وہ سنت نبوی۔ ٹھیک ہے، ان کا ایک خاص مزاج تھا، اس مزاج کو سمجھنا اور اپنی زندگی کو کچھ اس میں ڈھالنا یہ ہمارا بہت بڑا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کروں۔ اخلاق تو ایسا اخلاق، دیانتداری کا تو یہ عالم کہ دشمن بھی صادق اور امین کا لقب دیا کرتے تھے۔ اور آپ کے اخلاق کے بارے میں جب پوچھا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ تو جو قرآن کے اخلاق ہیں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو صبر، جو شکر، جو چیزیں، جو اعلیٰ اخلاق، جو دیانتداری، جو معاملات قرآن میں بیان کیے گئے، وہ سب کے سب جو ہے کسی شخصیت میں ڈھلتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت۔ ٹھیک ہے، قرآن میں آتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ بہت بڑے اخلاق کے بہت بڑے درجے پر فائز ہیں۔ اب آپ دیکھیں جن کے اخلاق کی گواہی خود قرآن دے دے تو اس کے بعد تو کوئی اور جواب نہیں رہ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے اور جھوٹ سے نفرت کرتے تھے۔ صحابہ کرام تو یہاں تک کہتے تھے کہ ہم نہ تو جھوٹ بولتے تھے، نہ ہمیں پتہ تھا جھوٹ بولا کیسے جاتا ہے، جھوٹ ہوتا کیا۔ اب اس آئینے میں دیکھیں حدیث مرر کی طرح ہوتی ہے، ہمیں بھی دکھایا جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی میں بھی ذرا دیکھیں کہ ہم جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنا تو چاہیے نا، کوشش کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کی روش پر
جو ہے ڈال ہی دے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، آسمانوں میں اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک انسان مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے اور آسمانوں میں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا بھی تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز بتا دیں جس پر میں عمل کر سکوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بس جھوٹ نہیں بولا کرو، سچ بولا کرو۔ تو وہ چلا گیا شخص، اور اس کے بعد اس کی زندگی میں اور بھی برائیاں تھیں، مگر کیونکہ وہ روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، ان کی محفل میں حاضر ہوتا تھا، اب اس کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ استفسار کیا جائے گا یا کچھ پوچھا جائے گا تو میں تو جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ تو چنانچہ وہ کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس سچائی کی بدولت، سچ بولنے کی بدولت میری تمام برائیاں مجھ سے دور ہوتی چلی گئی۔ تو سچ بولنا جو ہے اتنی بڑی سنت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کرنا، ان کے اوپر درود شریف بھیجنا، سلام بھیجنا، یہ سب سنت تو ہے ہی، مگر ساتھ ساتھ جو ہے سچ بولنا بھی سنت ہے، امانت ادا کرنا بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس میں امانت نہیں وہ ہماری امت سے خارج ہے، ٹھیک ہے؟ تو امانت، اسی طرح سے وعدہ وفا کرنا بھی سنت ہے، وعدہ خلافی جو ہے اسلام میں تو حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اور چیزوں کے معاملات جیسے آج دیکھیں اخلاق نبھانا، اپنے گھریلو معاملات اچھے طریقے سے رہنا، اپنی بیوی، تم اپنی بیوی کے منہ میں جو بھی ڈالتے ہو تمہاری طرف سے صدقہ ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر جینٹس کی اتنی تربیت نہیں ہوئی، یہ اس وجہ سے ہے کہ سنت کی ہم نے تھوڑی سی دوری اختیار کر رکھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ازواج مطہرات سے بہت محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ اس کے بعد کس سے محبت کرتے ہیں، تو کہا کہ میں ان کے والد سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ بیوی سے محبت کرنا بھی سنت ہے، شوہر سے محبت کرنا بھی سنت ہے، اپنے رواداری کے معاملات، صلہ رحمی کرنا بھی سنت ہے۔ ہم جو سنت کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سنت کو صرف عبادات کے بریکٹس میں جمع نہیں کر سکتے، بلکہ سنت کا دائرہ کار تو پوری زندگی پر بکھرا ہوا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سنت کو سنت سمجھ کر ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے، ان کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جائیں گے، اور وہ سارے اعمال ایسے ہوں گے کہ جو سارے کے سارے ایسے ہوں گے جن پر کہ ایک طرح سے مہر لگی ہوئی ہوگی، اسٹیمپ لگی ہوئی ہوگی کہ سارے نیک اعمال ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی عمل جو ہے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ فرشتے گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نیک عمل ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہیں گے ہیں یہ نیک عمل، لیکن ان میں سے کوئی بھی عمل میرے لیے نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیسے عمل قبول ہوگا؟ ہم اکثر بیشتر دیکھیں، میں نے دیکھا ماشاءاللہ ہم لوگ اس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارا ماشاءاللہ اسلامی ملک ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ بالعموم اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ایک اور چیز ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ یہ کہ شعوری اچھے عمل کیا جائے، نیتاً اچھے اعمال کیے جائیں، اللہ کے لیے نیت خالص کر کے اچھا عمل کیا جائے، ٹھیک ہے؟ عمل کی قبولیت کی 2 شرائط ہے، قرآن میں آتا ہے، اور وہ 2 شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے، نمبر 2 وہ عمل جو ہے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، یعنی اگر کوئی عمل ان 2 شرائط میں سے ایک کو بھی پورا نہیں کر رہا تو وہ عمل جو ہے قبول نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب دیکھیں ہم لوگ بہت سی دفعہ ہم اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، مثلاً تعزیت، کسی سے تعزیت کرنے جا رہے ہیں، کسی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں، لیکن صرف کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم یہ نیت کر لیں کہ یہ ہم عمل اللہ کے لیے کرنے جا رہے ہیں۔ آسان سا کام ہے، عمل وہی رہے گا، نیت کے فرق سے
وہ عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ جو ہے جنت کے 2 باغوں میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات بتا دی کہ ہم کسی کے لیے اب ہم آدھے گھنٹے کے لیے گئے، 1 گھنٹے کے لیے گئے، لیکن وہ اس وقت جنت کے باغوں میں. اور جب جنت کے باغوں میں ایک دفعہ ویسے کوئی پہنچ جاتا ہے نا تو مشکل ہی نکالا جاتا ہے. وہاں سے جو ہے جب ایک دفعہ حاضری ہو جاتی تو واپسی تو نہیں ہو سکتی نا. تو آپ کو ایک طرح سے اندیا بھی دیا گیا ہے، ایک خوشخبری بھی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے عمل جب آپ اللہ کی رضا کے، اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا چلا جائے گا. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر نڈر تھے، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے. اچھا، ہم بہت سے گناہ اس لیے کر جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. برا تو نہیں مان رہے، غلط تو بات نہیں کر رہی نا. ہم بہت سی چیزیں ہمارا اپنا دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا، مگر ہم کس لیے کر جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے تو ہم اتنے ڈرپوک ہیں، تو وہاں جا کر اللہ کو کیسے فیس کریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آپ دیکھیں نا کہ وہ 5 چیزوں کے جواب دیے بغیر ایک انسان کے قدم اللہ کے آگے سے ہل نہیں سکیں گے. اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 5 چیزیں یہ ہیں کہ تم نے عمر کن کاموں میں لگائی. اللہ سوال کرے گا. سوال کرنے والا کون ہے؟ حدیث ہے، حدیث بتا رہی ہوں کہ تم نے عمر کن کاموں میں لگائی. دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کن کاموں میں لگائی. عمر میں اگرچہ جوانی آ جاتی ہے مگر الگ سے سوال جوانی کا ہوگا کہ جوانی کی عبادت، جوانی کے معاملات الگ سے جو ہے جوانی کی عبادت اللہ کے یہاں قبول ہوتی، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کمایا کہاں سے. حلال مال کمانا بھی سنت ہے، صحیح. اور پھر چوتھا سوال یہ ہوگا کہ مال خرچ کہاں پہ کیا. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم ہم کوشش کرتے ہیں کہ حلال مال کمائیں، ٹھیک ہے، تو اسپیشلی جیسے ڈاکٹرز، میں خود بھی، تو میرے اپنے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہی ہیں نا، تو میں خود بھی ڈاکٹر فیملی سے ہوں. تو ہم لوگ اس بات کا بڑا کیئر کرتے ہیں الحمدللہ. میں نے موسٹ آف فیملیز میں دیکھا ہے کہ حلال کمائی کا بڑا اچھا سیٹ اپ ہوتا ہے، مگر ماشاءاللہ اللہ برکت ڈالے سب کے. لیکن جب آتا ہے نا خرچ کرنے کا معاملہ، وہاں پر ہم تھوڑے سے جو ہے پٹری سے نکل جاتے ہیں. ہم وہاں پر فضول خرچیاں کرتے ہیں. فضول خرچی کرنے والا، آپ کو پتہ ہے قرآن میں کیا کہا گیا؟ فضول خرچی کرنے والا جو ہے، کائنڈلی ویڈیو نہیں بنائیے گا، ٹھیک ہے. فضول خرچی کرنے والا جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ شیطان کا بھائی. اب بھائی خونی رشتہ ہوتا ہے، ویسے دیکھے جائے تو کزن نہیں کہا بھائی ہے. بھائی اسی کو کہا جاتا ہے جو آپ کا بلڈ ریلیشن، یعنی آپ کے بلڈ میں بھی سارٹ آف پھر شیطان والی ہی خون جو ہے نا چلتی ہے، ٹھیک ہے. تو خرچ کرنے کے معاملے میں بھی ہم یہ دیکھیں ضرورت کے تحت جو ہے آپ نے جو اپنی ذات پہ بھی لگا لیا، اپنی اور چیزوں میں بھی جہاں پہ لگا لیا، اس میں کوئی منع نہیں ہے. اللہ جمیل یحب الجمال، خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی خواتین کا تیار ہونا. میں نے کہا اگر خواتین کی محفل ہے اور اگر خواتین تیار نہیں ہوں گی تو کیا جینٹس تیار ہوں گے؟ خواتین کا تو کام ہی تیار ہونا. خواتین کو تیار ہونے پہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن صرف یہ کہ نمائش نہیں ہونی چاہیے، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ نمائش سے یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے حقوق پہ جا کے، دوسرے کی دنیا میں جا کے انکروچمنٹ کر کے آ جاتے ہیں. کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں جو ہے میرے پاس محرومی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سے بے پردگی، حدیث میں آتا ہے بے پردہ عورت جو ہے وہ منافق عورت ہے. اللہ اس وقت تک ایک عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ کر پردہ نہ کرے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی انسان یہ بات دیکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب کچھ کر کے اللہ کے ہاں کہیں کسی معاملے میں جرم کا شکار نہ ہو جائے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اخلاقیات کے یہ میں نے بتا دیا. 5واں سوال جو ہوگا نا جس کے بغیر قدم نہیں ہوگا وہ بھی بتا دوں کہ علم کتنا حاصل کیا، یعنی قرآن اور سنت کا علم، اور پھر اس پر عمل کتنا کیا. اب آپ دیکھیں کہ ہم دنیا کے بہترین علوم حاصل کرتے ہیں. جن لوگوں کو میرا تعارف حاصل ہے ان کو پتہ ہے کہ میں ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن ہوں. میں نے ایٹ دا پیک میں نے اپنی جو ہے ایجوکیشن، اپنے پروفیشن کو چھوڑ کر دین کی طرف آئی.
کیوں؟ کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ دین کو میری ضرورت ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر میں نے سب کچھ پڑھ لیا لیکن اگر دین کا علم حاصل نہیں کیا، دین کے نو ہاؤ نہیں پتہ مجھے نہیں پتہ کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، میرے بارے میں کیا ہے، اور میں کیسے اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتی ہوں، تو میں نے اپنی آخرت گنوا دی نا۔ کیونکہ دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ دھوکے کی زندگی ہے، آزمائش کی زندگی ہے۔ اس کے بے شمار نام آتے ہیں۔ نمبر 1 دھوکے کی زندگی ہے، نمبر 2 آزمائشی زندگی ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ لائف ہے جس کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ کتنی بیوقوفی کی بات ہے نا ہم لوگ۔ جب تک مجھے بھی نہیں پتا تھا، جب تک مجھے بھی یہی پتا تھا کہ بھئی یہ تو بس اسی لائف کی کامیابی ہے، اسی لائف کی ناکامی ہے۔ بٹ جب ریئل حقیقت پتہ چلی تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں، آخرت کے لیے تو ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ اصل مسافر تو جنت کا مسافر ہے نا۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کو خوش کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور پھر اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد تو سبھی لوگ جو ہے جنت میں داخل ہوں گے، موسٹ آف جو کہ گناہ کبیرہ سے بچتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کرنے کا کام یہ ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ دین پر عمل کرنا مشکل بالکل بھی نہیں، صرف تھوڑا سا اپنے علوم کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور اپنی نیتوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے ساتھ عمل سے کٹنا ہے، یعنی عمل ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ یہ تو مشکل کام تو نہیں۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم اللہ کو راضی واقعی کرنا چاہتے ہیں تو کیا مشکل کام ہے کہ مثلا آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات رمضان ہوتے ہیں تو اکثر خواتین مجھے کہتی ہیں کہ نا ہمارے اوپر بڑا لوڈ ہوتا ہے، بڑی مشکل ہماری جو ہے نا، وہ ظاہر ہر گھر میں ملازمین نہیں ہوتے، تو میں کہتی ہوں کہ آپ اس میں ایک ثواب کا عنصر لگا لیں کہ ہم یہ جو سحری کروا رہے ہیں، یہ جو افطاری کرا رہے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے کرا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی۔ آپ وہ سارا عمل جو آپ کو آج برڈن لگ رہا ہے، آپ کے لیے وہی باعث رحمت اور باعث اجر بنتا چلا جائے گا۔ بچوں کی پرورش کتنی جو صبر آزما، میں کہتی ہوں بہت صبر آزما کام ہے، اور بڑا ویجیلنٹ ہونا پڑتا ہے۔ میں خود بھی ایک ماں ہوں تو ویجیلنٹ ہونا پڑتا ہے بہت نا۔ تو لیکن یہی تربیت اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں کہ ہماری ایک کوشش ہے کہ یہ اللہ کے بندے بنیں، تو دیکھیں ہمارے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ بن جائیں گے، اور ہم اپنے لیے بھی وہ جنت کمانے کے ایک قابل بن جائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے نگران ہے، اور عورت اپنے گھر کی، اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں کہیں بھی اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیاوی تعلیم نہ دلوائیں، دنیاوی تعلیم بھی دلائیں، دنیا میں بھی بچے کامیاب ہوں، لیکن آخرت کے حساب سے بھی ان کو ضرور تیار کریں۔ ان کو نمازوں کے پابند بنانا ہے، ان کو روزوں کے معاملے میں ان کو جو ہے تنبیہ کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بچے بیان سے نہیں سیکھتے۔ یہ بیان اگر میں شاید گھر جا کے سکھاؤں نا تو میرے بچے شاید اڑ جائیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بچے عمل سے، آنکھوں سے سیکھتے ہیں۔ وہ آپ ان کے سامنے جب اچھا عمل دکھائیں گے تو ان کا جو تربیت کا انداز ہوتا ہے نا، ان کی نظریں ہوتی ہیں، وہ کانوں سے زیادہ وہ نظروں سے تربیت پاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پھر اسی طرح سے ابھی کچھ عرصے پہلے، کچھ ٹائم پہلے میرے پاس جو ہے یہ بڑی ابھی شکایات آ رہی تھی کہ مطلب ہسبینڈ کی پریشانیوں کے اوپر، تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ یاد کر لیں۔ جتنا سخت فرعون تھا بطور شوہر، بطور انسان تو وہ جیسا بھی تھا، لیکن بطور شوہر بہت سخت تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ میخیں گاڑ دیا کرتا تھا حضرت آسیہ کے ہاتھوں میں، بہت پریشان کرتا تھا، مگر حضرت آسیہ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنا ایمان پر کمپرومائز نہیں کی اور کبھی شوہر کی شکایت بھی نہیں کی۔ مسلسل اللہ کی عبادت کرتی رہی اور اللہ سے دعا مانگتی رہی، اور دعا کتنی بڑی مانگ گئی، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنت، اے اللہ اپنے پڑوس میں
مجھے گھر عطا کر دو۔ ادھر والے گھر میں تو سکون تھا نہیں، تو ادھر والا گھر تو سکون والا مانگ لیا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں ہمیشہ سکھاتی ہوں کہ چاہے کتنی بھی تکلیف دہ معاملہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اسپاؤس کے بارے میں یہی آتا ہے۔ اب دیکھیں اسپاؤس کا، ہاں اس لیے دیتے ہیں مجھے، جی اسی لیے قریب کر لیں ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا قریب کر لیتی ہوں، جی اس سے صحیح آ رہی ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی حضرت آسیہ علیہ السلام کا، کہ ان کا جتنا شوہر، اکثر بیشتر میرے پاس یہ تھا، خواتین کا ظاہر مدرسہ ہے، خواتین سے ہی ظاہر تعلق ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو ہے نا میری اسٹوڈنٹس یا خواتین آ کے کہتی ہیں باجی ایک درس ہے نا ہمارے ہسبینڈس کے لیے بھی رکھتے ہیں۔ ان کا جی یہ تو پاسبل نہیں ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا، میں تو آپ کو ہی گائیڈ کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا حدیث ہمیں کیا کہتی ہے کہ کس طرح سے میرڈ لائف آگے بڑھے گی؟ معافی درگزر کے ساتھ۔ قرآن میں سورہ تحریم میں اس کے ذکر آتا ہے۔ اسی طرح سے یہ آتا ہے کہ تم اپنے اسپاؤس کی اچھائی کو دیکھو، اگر اس میں کوئی خامیاں ہیں تو اس میں کچھ اچھائیاں بھی تو ہوں گی، اور وہ تمہارا لباس ہے، یعنی لباس کیا ہوتا ہے؟ جو جس کو ہم ڈھکتے ہیں، جو ہمیں ڈھکتا ہے۔ تو اگر اس میں کوئی خامیاں ہیں تو کوئی اچھائیاں بھی ہوں گی، تو اچھائیوں کو دیکھ کر گزر بسر کرتے رہو۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ تم میں سے جو بہترین ہے وہ ہے کہ جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو معاملات، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی آئلی زندگی میں، اپنی فیملی لائف میں اچھا رویہ اختیار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ بھی ایک سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ وہ گھر میں کیا کرتے تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ تو گھر میں کام کاج کیا کرتے تھے، کبھی کپڑا سی دیا کرتے تھے، کبھی جوتے کو سی دیا کرتے تھے، کبھی جھاڑو بھی لگا دیا کرتے تھے، ہیلپ کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کہتی ہیں کہ اکثر میں آٹا گوندھ کے رکھتی تھی، اور آٹا جو ہے وہ بکری آ کے کھا جایا کرتی تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو وہ مطلب روٹی پکی ہوئی، اور میں سو بھی جاتی تھی، اکثر ینگ تھی نا تو وہ سو جاتی تھی، تو ہے نا کہتی ہے کہ وہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں ایسا ماحول ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ وہی بات ہے کہ سنت کی جو باتیں ہیں ہم نے ان کو ایڈاپٹ نہیں کیا، ہم نے ان کو مطلب آج ہمارے معاشرے میں نے پرسنلی یہ دیکھا ہے کہ عورت کے اوپر لوڈ زیادہ ہے، عورت زیادہ جو ہے نا، کیونکہ مردوں کی تربیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو فیمیلز کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، سارا بوجھ خاندان کا، ساری چیزوں کا بوجھ ہے اس کو۔ لیکن بھائی آفرین ہے ہماری معاشرے کی خواتین بھی کہ وہ اس سارے چیزوں کو بڑے ہی خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے نا انجام دے رہی ہے۔ مطلب میرا لٹرلی کبھی دل چاہتا ہے، آپ اگر مغرب کی خواتین کو جا کے دیکھیں تو ان کا تو معاشرہ مادر پدر آزاد ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سارا معاشرہ جو ہے ایسا لگتا ہے عورت کے کندھوں کے اوپر چل رہا ہے، جو گھرداری اور جس طرح سے گھریلو لائف جو ہمارے پاکستانی معاشرے کی عورت لے کر چل رہی ہے نا، مطلب ریئلی سیلوٹ کرنے کا دل چاہتا ہے ان لوگوں کو کہ اتنے اچھے طریقے سے یہ لوگ لے کے چل رہے ہیں، ماشاء اللہ، ٹھیک۔ لیکن بس تھوڑا سا یہ ہے کہ اس میں جو ہے ہمیں اپنے جو معاملات ہیں، اپنے جو ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے جو ہے نا وہ حاضر، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ عورت 4 چیزیں کر لے۔ عورت کا نصاب بڑا ہی آسان بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو اپنی عزت کی حفاظت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، اور اپنے شوہر کی جو ہے بات مانے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وہ جو ہے جس دروازے سے چاہے جو ہے وہ داخل ہو جائے۔ مجھے پرسنلی حدیث بڑی اچھی لگتی ہے کہ کتنا چھوٹا سا نصاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم چیزیں سیکھتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی ان کی ایسی تھی کہ ہر کوئی مروب ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث موجود ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر میرا رعب قائم کر دیا گیا، اتنی خوبصورت ان کی شخصیت تھی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ کہتی ہے کہ آپ نرم خو تھے، سخت مزاج نہیں تھے۔ ہمیں یہ سنت بھی اپنانی چاہیے نا۔ ہم بعض اوقات میں نے دیکھا ہے ہم اتنے کسی چیز میں اتنے وہ شاید ہم لوگ سہ کے بعض چیزیں کہ ہم اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ چہرے کے اوپر کرختگی آ جاتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو نرمی دیا گیا وہ بہت بڑی جو ہے نا خوش نصیبی دیا گیا،
تو اپنے اندر کی نرمی کو گرو کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر کی انسانیت، اپنے اندر کے ایمان کو ہمیں ہمیشہ زندہ رکھنا ہے۔ اس کی بھی تو تربیت ہونی چاہیے نا ہمیں، کیا نرم گور ہے۔ ہم دیکھیں بعض اوقات ہم بلا وجہ سخت مزاج ہو جاتے ہیں، اور کچھ نہیں تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کو معاف کرو، کہا کتنی دفعہ؟ بولے 100 بار سے بھی زیادہ معاف کرو، ٹھیک ہے نا۔ اب ماتحت میں بہت چیز لوگ آ جاتے ہیں اپنے، جو آپ کے سب آرڈیننٹ ہوتے ہیں، آپ کے ملازم بھی ہوتے ہیں، آپ کے بچے بھی ہوتے ہیں، سبھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر ہم بچوں سے تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں تو نبی کریم صلی بچوں اور بڑوں دونوں کا اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر معاشرے میں رہ کون جاتا ہے؟ یہی دو گروپ باقی ہے نا۔ تو بڑوں کی عزت کرنی ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ فیملی جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں وہ سب سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، جو ہمارے خاندانی مسائل ہوتے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے گھروں کے اندر مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، اگر ہم صرف اس ایک حدیث پر ہی عمل کر لیں کہ اگر کوئی بہو ہے، کوئی دیورانی ہے، کوئی چھوٹی نند ہے تو وہ اپنے سے بڑے کی عزت کر، اور یہ سمجھ کے کر لیں کہ نہیں بھئی ہمیں تو حکم ملا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم تو سنت بجا رہے ہیں، ہم تو سنت پہ عمل کر رہے ہیں، تو ہماری زندگی کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اس طرح سے چھوٹے جو ہیں ہمارے، اب چھوٹوں میں سب آ جاتی ہیں، مثلاً ہماری کوئی دیورانی ہو سکتی ہے، ہماری کوئی چھوٹی نند ہو سکتی ہے، ہماری کوئی بہو ہو سکتی ہے، ہمارے کوئی اور چھوٹے بچے ہو سکتے ہیں، گھر میں اور بہت سارے چھوٹے لوگ بچے ہو سکتے ہیں، تو ان سب کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے؟ شفقت والا برتاؤ کرنا، اور کس لیے کرنا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مبارک، یہ بھی تو سنت ہے نا، ہم ان سنتوں کو بھی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ معاملہ بہت اچھا تھا، ان کے ماتھا چوما کرتے تھے، اپنے نواسوں کے ساتھ اتنا اچھا تعلق تھا، گود میں لے کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور جب سجدے میں جانے لگتے تھے تو وہ گود سے اتار دیا کرتے تھے، ان کے نک نیم رکھا کرتے تھے۔ حضرت زینب کی جو نواسی جو ان کی بیٹی تھیں تو ان کو جو ہے ان کو بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اب میں اگر کہوں کہ صحابہ کرام سے تعلق، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت وقت دیا کرتے تھے۔ اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک تو بات یہ کہ ہم اپنی کمپنی اچھی کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنا کرتے تھے، فجر کے بعد اکثر بیٹھ جایا کرتے تھے، ان کے خواب سنا کرتے تھے، ان کو ٹائم، اب دیکھیں کتنی بڑی، مطلب صحابہ کرام کتنے زیادہ تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جانوروں کے ساتھ رحمت کا معاملہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے جو ہے ایک دفعہ جو ہے ایک سفر میں ایک صحابی نے چڑیا کے بچے پکڑ لیا، اس پر چڑیا جو ہے وہ شور مچانے لگ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جا کے چھوڑ کر آؤ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ایک سفر میں تھے تو ہرن جو ہے نا وہ ان کے سامنے رونے لگ گیا، وہ ہرن نہیں سوری اونٹ جو ہے رونے لگ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو رحمۃ للعالمین ہے نا، تو ان یعنی کہ اونٹ کے آنسو بھی جو ہے وہ سمجھ گئے، اور ہے نا کہا، بلا کر کہا کہ کون ہے بھائی اس کا مالک، یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ وہ بڑا مالک بڑا حیران ہوا کہ اونٹ کی شکایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئی، تو کہا کہ یہ شکایت کر رہا ہے، تم کھانا اور چارہ جس کو زیادہ نہیں دیتے۔ اس نے کہا بالکل میں ایسا ہی کرتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر آپ دیکھیں درختوں اور تنوں تک سے، یعنی میں یہ کہتی ہوں، آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے گزرتے تھے نا، آتا ہے حدیث میں کہ وہ پتھر سلام کیا کرتا تھا، درخت سلام کیا کرتے تھے، ان کو جھک جایا کرتا تھا۔ ایک درخت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں جھک جایا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ ذرہ ذرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا، کیا مقام تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میں اس پر اینڈنگ کروں گی کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام نے جو ہے ایک ٹہنی تھی، ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی سمجھے تھی، تو اس سے تو جب صحابہ کرام نے ممبر بنا دیا، ایک الگ سے ممبر بنا دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے وہ ٹہنی جو ہے وہ چھوڑنی تھی، تو اس پر وہ ہچکیوں کے ساتھ وہ درخت جو ہے وہ ٹہنی جو ہے وہ رونے لگ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگا کر اس ٹہنی کو گلے لگا کر پیار کیا، تو اس کی ہچکیاں رکی۔ تو بس یہیں پر، کیونکہ ٹائم آپ کا شارٹ ہے،
حدیث میں آتا ہے کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، تم جس طرح کی زندگی گزارتے ہو موت تمہیں اسی طرح کی آنی ہے، اور جس طرح کی تمہیں موت آئے گی تمہارا حشر بھی ویسا ہی قائم ہوگا۔ ایک حدیث کے مطابق کہ آپ کے جو دل ہے نا، جس پہ آپ کی وفات ہوتی ہے نا، اس دل پہ وہ مہر لگا دی جاتی ہے کہ قلباً سلیم ہے یا نہیں ہے، یہ نیک روح ہے یا نہیں ہے، یہ نیک دل ہے تو یا نہیں ہے۔ اور اس کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ ہماری پوری انٹائر لائف کا، کہ ہم نے اپنی زندگی جیسی گزاری ہوتی ہے ہماری موت بھی ویسی آنی ہے، اور اسی حساب سے ہمارا محشر یعنی حشر میں معاملہ کیا جائے گا۔ تو اللہ ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل نصیب فرمائے، اور ہمیں جو ہے اللہ کی رضا والی زندگی جو ہے گزارنا نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس زندگی کے آغاز جو اللہ کی رضا والی زندگی ہے